ان کا مقصد صرف رمضان مہینے میں چندہ جمع کرنا تھا، وکیل کھڑا کرنا مقصد تھا نہیں، چندہ جمع کرنا جو مقصد تھا وہ دینی تنظیم صرف اور صرف اپنا سیاسی پلیٹ فارم استعمال کرتی ہے، ایسی تنظیم کو چندہ نہ دے۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ ملک کی مختلف جیلوں میں جیل کی صحبتیں جھیل رہے ہندوستانی مسلمانوں کی جیل سے رہائی کے لیے قانونی مدد کرنے اور ان کی بازیابی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کا دعویٰ کرنے والی ملی تنظیم جمعیت العلماء کی مالیگاؤں اکائی یعنی کہ مالیگاؤں جمعیت علماء ہند کو لے کر مالیگاؤں شہریان تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 مرتبہ سے مالیگاؤں شہریان پر آئی قانونی آفت کے معاملے میں مقامی جمعیت العلماء کا رول تقریباً 0 کے برابر ہے، پھر چاہے 12 نومبر پتھراؤ کا معاملہ ہو یا پھر حالیہ دنوں میں جاری جنم داخلے کا معاملہ ہو۔ جنم داخلہ معاملے میں جیلوں میں بند مسلمانوں کی رہائی کے لیے کچھ وکیلوں کو لے کر جمعیت العلماء نے قانونی لڑائی لڑنے کا اعلان تو کیا، مگر اب تک نہ تو مقامی کورٹ میں اور نہ ہی ہائی کورٹ میں جمعیت العلماء نے کسی بھی ملزم کے حق میں اپنا کوئی وکیل کھڑا کیا ہے، اور نہ ہی اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی ہلچل جمعیت العلماء مالیگاؤں کی طرف سے نظر آ رہی ہے۔ 2 حصوں میں بٹی جمعیت العلماء مالیگاؤں کے اراکین الیکشنی ایام میں سیاسی نمائندوں کو کھل کر حمایت تو دیتے ہیں، مگر جن شہریان کی ووٹوں کی بدولت یہ حمایت دی جاتی ہے انہی شہریان پر آفت آنے پر جمعیت کے لوگ اکثر کتراتے نظر آتے ہیں۔ 12 نومبر پتھراؤ معاملے میں بھی سال بھر جیلوں کی مصیبتیں جھیلنے والے لوگوں کو قانونی مدد دینے کے معاملے میں بھی مقامی جمعیت العلماء کا کوئی نمایاں رول نظر نہیں آیا تھا۔ اس بار بھی صرف واویلا مچاتا نظر آ رہا ہے، مگر عملی طور پر کہیں بھی حالیہ دنوں میں جیل میں بند جنم داخلہ معاملے کے ملزمین کی حمایت میں ان کو قانونی مدد پہنچاتے کورٹ کے احاطے میں جمعیت کے کوئی بھی نمائندے نظر نہیں آتے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس بار مردوں کے ساتھ ساتھ 3 خواتین بھی جیلوں میں بند ہیں، جو رمضان المبارک کے ایام جیلوں میں گزار رہی ہیں، جو عید بھی جیلوں میں گزاریں گی، ایسے آثار بتائے جا رہے ہیں، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اس شہر کی سیاست، یہاں کی دینی، ملی، سماجی تنظیموں پر سوال کھڑے کر رہی ہیں۔ لوگوں کے مطابق مقامی جمعیت العلماء ایک مقامی سیاستداں کی اعلی کار بن کر کام کر رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چاہے 12 نومبر معاملے میں پھنسے لوگ ہوں یا پھر جنم داخلہ معاملے میں جیل کی قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ملزمین، کیا ہندوستان بھر میں مسلمانوں کی قانونی مدد کرنے والی جمعیت العلماء کی نظر میں اس شہر کے یہ لوگ مسلم نہیں ہیں؟ اس معاملے میں مقامی جمعیت کے نمائندوں کو عوامی پلیٹ فارم پر آ کر وضاحت کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی اپنے لائر کھڑے کر رہی ہے۔ شہر کی ایک دینی تنظیم نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی اپنی طرف سے وکلا کی جماعت کھڑی کریں گے، کیا ان کی طرف سے بھی اس معاملے کو لے کر عدالت میں؟ ان کا مقصد صرف رمضان مہینے میں چندہ جمع کرنا تھا اور وہی کوشش میں وہ لگے ہیں، وکیل کھڑا کرنا مقصد تھا نہیں، چندہ جمع کرنا جو مقصد تھا وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا آج بھی الزام یہی ہے کہ وہ دینی تنظیم صرف اور صرف اپنا سیاسی پلیٹ فارم استعمال کرتی ہے، اس لیے ایسی دینی تنظیم جو اپنا پیسہ سیاست میں استعمال کرے، اپنا دفتر سیاست میں استعمال کرے، اپنے لوگوں کو سیاست میں استعمال کرے، ایسی تنظیم کو چندہ نہ دے، کیونکہ ابھی بہت کوشش کر رہے ہیں سب قدر کا حوالہ دے کر، دوسرا حوالہ دے کر۔ ان کا مقصد وکیل کھڑا کرنا ہوتا تو ابھی تک کوئی نہ کوئی ایک کوشش کی گئی ہوتی، 2-4 وکیل کو بیٹھایا گیا ہوتا، ہائی کورٹ گئے ہوتے، کچھ تو کیے ہوتے۔ آج تک جو ایم ایل اے جو لوگوں کو لایا جا رہا ہے پکڑ کے، ان کے لیے کورٹ میں آ کر جھوٹے آنسو نہیں جو ایم ایل اے بتا سکا، جو جماعت بتا سکی، صرف چندہ لینا مقصد تھا۔ رمضان مہینے میں وہ کام وہ برابر کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ 12 نومبر معاملے میں جو رول پہلے تھا وہی رول ابھی بھی ہے۔ اس وقت بھی مقصد چندہ ہی لینا تھا، آج بھی مقصد چندہ ہی لینا ہے۔